بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم نے جو اپنا سبق شروع کرنا ہے اس کا نام ہے نظم و ضبط۔ آپ سب اپنی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 18 کھول کر اپنے سامنے رکھیں تاکہ جو میں آپ کو پڑھاؤں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو بیٹا آج ہمارے سبق کا نام ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط، نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا، ترتیب دینا، اور ضبط کے معنی ہے رکاوٹ، یعنی اپنے آپ کو روک کر، اپنی خواہشات کو روک کر، اپنے مفادات کو روک کر، اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا، ترتیب دینے کا نام نظم و ضبط ہے۔ نظم و ضبط کا دوسرا نام حسن ترتیب ہے۔ حسن ترتیب، عمدہ ترتیب، اچھی ترتیب، یعنی ایک طریقے سے، ایک ڈسپلن سے چلنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے، یعنی ایک ترتیب سے گزرتی ہے۔ اصول و ضوابط کا مطلب ہے اصول و ضوابط کا مطلب ہے ترتیب، سلیقہ، کہ جو لوگ اصول و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی ایک ترتیب سے گزرتی ہے، ان کے ہر کام میں سلیقہ نظر آتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، عاری کا مطلب ہے بیٹا احساس نہ ہونا، احساس سے خالی۔ عاری احساس سے خالی، یعنی جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، جو بالکل احساس نہیں کرتے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو ان کی زندگی میں کوئی قاعدہ، کوئی قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے، چاہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، چاہے اگر ہم نے کسی سے ملنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، ہمارے بولنے کا طریقہ، ہمارے بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی نظم و ضبط میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، شعار کا مطلب زندگی کا حصہ، طریقہ، شعار کا مطلب ہے طریقہ، کہ جو لوگ اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے مطابق گزارتے ہیں ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انتشار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بکھر جانا، بے ترتیب ہو جانا۔ انتشار کا مطلب ہے بکھر جانا، بے ترتیب ہو جانا، منتشر ہو جانا۔ تو جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، ان کی زندگی انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے، اور دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یعنی اپنے کام کو کرنے سے پہلے اس کی ایک ترتیب دیتے ہیں، اس کو ایک ترتیب میں لے کر آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کام کو کہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم کر لیں گے، یہ بالکل بھی نہیں ہوتا بیٹا۔ ہر چیز کو ایک ترتیب کے مطابق، ایک پیٹرن کے مطابق جو ہے وہ ہمیں سر انجام دینا ہوتا ہے، تبھی ہمارا کام جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکتا ہے۔
نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی اگر آپ کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہے تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کی دلیل ہی نظم و ضبط ہے، اور وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، یعنی جو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، یعنی کہیں پر بھی انہیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب بیٹا میں آپ کو چند مثالیں بتاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کس طرح سے نظم و ضبط کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات، یعنی پوری دنیا کا جو ایک نظام ہے، اس میں بھی ہمیں نظم و ضبط کی مثال ملتی ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ اب کیا اس کی کیا مثال ہے؟ آپ سورج کو دیکھیں، سورج جو ہے وہ صبح کے وقت مقررہ وقت ہے اس کا کہ وہ طلوع ہوتا ہے، ہم اپنے کاموں میں نکلتے ہیں، اپنے کام ہم مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے وقت مقررہ پر مغرب کے وقت غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے کہ سورج جو ہے وہ تھوڑا دیر سے نکل رہا ہے یا تھوڑا دیر سے غروب ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے نظم و ضبط کی، کہ ہم اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا چاند کو آپ دیکھیں کہ جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند بڑھتا بھی ہے، بہت کم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 14 تاریخ کو چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ تو چاند کا بڑھنا اور گھٹنا یہ بھی نظم و ضبط کی ایک واضح دلیل ہے، جو کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کائنات کو جو ہے وہ مکمل کیا ہوا ہے ایک ترتیب کے مطابق۔ اس کے بعد آپ موسموں کو دیکھیں بیٹا، موسم بھی اپنے ترتیب سے آتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی گرمی میں سردی آ جائے، آپ نے کبھی دیکھا کہ جون جولائی میں بہت سردی پڑ رہی ہے، یا کبھی آپ نے دیکھا کہ نومبر دسمبر میں بہت گرمی پڑ رہی ہے؟ بالکل ایسے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کے نظام کو ایک نظم و ضبط کے مطابق ترتیب دیا ہوا ہے۔ موسم جو ہے وہ اپنے وقت پر آتے ہیں، گرمی اپنے وقت پر آتی ہے، بہار اپنے وقت پر آتی ہے، سردی اپنے وقت پر آتی ہے، خزاں اپنے وقت پر آتی ہے، یعنی جو بھی موسم ہے وہ اپنے وقت پر جو ہے وہ آتا ہے اور اپنے وقت پر ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک نظام فطرت ہے جس سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے، یعنی اچھے طریقے سے کام لے۔ اب بیٹا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض۔ حشرات الارض کا مطلب ہوتا ہے کیڑے مکوڑے۔ حشرات الارض کا مطلب ہے کیڑے مکوڑے۔ یعنی زمین پر رینگنے والے جانور، جو زمین پر رینگنے والے جانور ہیں ان سے بھی ہمیں نظم و ضبط کی پابندی نظر آتی ہے، اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک ترتیب سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں پرندوں کو دیکھیں۔ پرندوں کی ایک مثال ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ دن بھر دانہ دن کا چگتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس جاتے ہیں اور ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کو آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک ترتیب سے ایک دوسرے کے پیچھے اڑ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ایک پرندہ کہ نہیں جی میں تم سے آگے جاؤں گا یا میں تم سے آگے جاؤں گا۔ ان کی ایک خاص ترتیب گول ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک ترتیب سے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی آپ نے شہد کی مکھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو منظم اور باقاعدہ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے شہد کو اکٹھا کرتی ہیں، مل کے کام کرتی ہیں، نظم و ضبط کے مطابق کام کرتی ہیں، اور کبھی بھی ان میں جو ہے وہ ان کی زندگی میں بے ترتیبی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد بیٹا آپ نے اکثر گھر میں دیکھا ہوگا چونٹی کو، کہ کس طرح سے اگر کہیں پر کوئی اناج کوئی ان کو خوراک ملتی ہے تو وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ بھاگے بھاگے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ترتیب سے چلتے ہوئے آتی ہیں اور آ کر جو ہے وہ اپنا اناج جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہیں، اور کبھی بھی وہ اپنی قطار کی خلاف ورزی نہیں کرتی، نظم و ضبط کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اس طرح سے ہر ایک کو
خوراک پہنچ جاتی ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ مل جاتا ہے اور ان کی زندگی بھی بے سکونی نہیں ہوتی۔ اونٹوں کو دیکھیں، صحرا میں جب وہ چلتے ہیں تو کس طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی نہ تو وہ بھاگتے ہیں نہ وہ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، وہ ایک ترتیب سے اپنی زندگی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ان کی قطار جو ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ اس کے بعد ہم اپنے دین کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ بھی ہمیں نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے، درس دیتا ہے کہ مقررہ وقت میں ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ فجر کا وقت کب تک ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، یا فرض کریں اگر آپ یہ کہیں کہ فجر کے وقت میں آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں یا عشاء کے وقت میں آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز پنجگانہ کی ایک ترتیب جو ہے وہ وضع کر دی ہے اور اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں نظم و ضبط کا سبق ملتا ہے۔ اب جب نماز پنجگانہ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مساجد میں جاتے ہیں کہ وہ ایک امام کے پیچھے ایک ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اپنی نماز نہیں پڑھا ہوتا۔ جب آپ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا قیام کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کھڑے ہونا، آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجود ایک ساتھ ہوتا ہے، آپ لوگ اکٹھے جو ہیں وہ نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں حسن ترتیب کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد رمضان کی دیکھ لیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا، یہ بھی ایک نظم و ضبط ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم فجر سے لے کے عصر تک جو ہے وہ کچھ نہیں کھاتے، یا ہم ظہر سے لے کے مغرب تک کچھ نہیں کھاتے، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھ دی ہے، ایک نظام قائم کر دیا ہے، ایک نظم و ضبط جو ہے وہ قائم کر دیا ہے کہ ہم نے صبح سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہیں کھانا پینا، اور یہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں، اگر ہم اپنے جو ہے وہ نفس کو بھی بچا کے رکھتے ہیں، اپنے خیالات کو بھی اگر ہم بچا کے رکھتے ہیں، ہمارا روزہ تبھی مکمل ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں نظم و ضبط کا پیغام ملتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا حج کا دیکھ لیں کہ جب حج کا فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے تو اس کے بھی ایام مخصوص ہیں کہ ہم ذی الحج کے مہینے میں حج ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کسی اور مہینے میں آپ حج ادا کر لیں تو وہ ممکن نہیں ہے۔ حج کا فریضہ جو ہے وہ خاص ایام میں کہ ہم ذی الحج کے مہینے میں وہ ادا کرتے ہیں، 9 اور 10 تاریخ کو۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک مرکز پر آ کر اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت کسی کا کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ کسی کالے کا، نہ کسی گورے کا، نہ امیر کا، نہ غریب کا، نہ رنگ، نہ نسل، کسی چیز کا تعلق نہیں ہوتا۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور اس وقت ان کا سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، کسی کا لباس دوسرے سے مختلف نہیں ہوتا، چاہے وہ امیر ہے اور چاہے وہ غریب ہے، تو اس سے بھی ہمیں نظم و ضبط کا احساس ملتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نظم و ضبط کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں درست کرتے، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ جہاں پر انہوں نے جس صف پر نماز پڑھنی ہے وہ درست ہے یا نہیں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہمیت بتا دی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ اور جس صف پہ ہم نماز پڑھیں وہ بالکل درست ہونی چاہیے، وہ ذرا سی بھی اگر ٹیڑھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے اوپر ایک بات آ جاتی ہے، آپ طالب علم ہیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایک خاص ترتیب سے سارے کام کریں گے، جیسے کہ صبح اٹھنا، نماز پڑھنا، ورزش کرنا، ناشتہ کرنا، اسکول جانا، واپس آنا، آرام کرنا، کھیلنا اور پھر اسکول کا کام کرنا،
اگر یہ تمام کام ایک نظم و ضبط کے مطابق آپ کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی. لیکن اگر آپ نے بے ترتیبی سے زندگی کو گزارنے کی کوشش کی، جیسے میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ آپ کو میں نے آج اردو کے 4 سوال پڑھائے ہیں اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. آپ گھر میں 2 سوالوں کو تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن باقی 2 کو آپ کہتے ہیں ہم پھر کر لیں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترتیب نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط کے مطابق جو ہے اس کی ترتیب نہیں دی ہوئی. اگر آپ اپنے کام کو وقت پر نہیں کریں گے تو آپ کا کام بڑھتا چلا جائے گا، نظم و ضبط نہیں رہے گا اور بے سکونی کا شکار ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ جب امتحانات آئیں گے تو آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس لیے اگر آپ نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نظم و ضبط نہیں اپنائیں گے، نہ آپ کے جاگنے کا، نہ پڑھنے کا، نہ کھیلنے کا اور نہ ہی گھر کے کام کرنے کا کوئی وقت مقرر ہوگا تو پھر امتحانات میں آپ کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں، ہم کھیل کے میدان میں دیکھتے ہیں، کھیل کے میدان میں بھی ہمیں نظم و ضبط کی مثال ملتی ہے کہ وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے اس کے کھلاڑی جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد پر دوسروں کے مفاد کو، یعنی ٹیم کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم سپیریئر ہو جائیں، ہم اہم ہو جائیں، ہماری اہمیت بیان کی جائے یا ہماری تعریف بیان کی جائے. جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو جتانا ہے، اپنی ٹیم کو جتوانا ہے. ان کا یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جیتنا ہے. اگر وہ صرف اپنا سوچیں گے تو اس میں نظم و ضبط بالکل نہیں ہوگا. بجائے اس کے کہ وہ اپنا سوچیں، وہ پوری ٹیم کا جب سوچتے ہیں تو وہ پھر کامیاب ہوتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر نظم و ضبط اگر آپ نے نہیں اپنایا تو پھر شکست جو ہے وہ مقدر میں لکھی جاتی ہے. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے بیٹا کہ ہمیں بہت سے ایسے مناظر ملتے ہیں جس میں ہمیں نظم و ضبط نظر نہیں آتا، اور جو لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ بہت سی مشکلات پیدا کر لیتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. مثال کے طور پر لوگ بس سٹاپ پر کھڑے ہوتے ہیں یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ہوتے ہیں اور بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں. اب جب آپ کھڑے ہیں، آپ انتظار کر رہے ہیں اور گاڑی اپنے وقت پر آئے گی اور آپ جانتے ہیں کہ جب تک کہ آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے گاڑی نہیں چلے گی، تو آپ ایک نظم و ضبط کے مطابق چلیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بس یا گاڑی آ کر کھڑی ہوتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں گاڑیوں کی طرف، بسوں کی طرف، اور ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، دھکم پیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں. لیکن اور کیا کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے داخل ہو جائیں. یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اگر ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے یا ہم اپنے ایک قطار بنا کر اگر ہم چلیں گے، نظم و ضبط کے مطابق چلیں گے تو ہمیں مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہم خود مشکل میں آئیں گے اور نہ ہی ہم اپنے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو مشکل میں ڈالیں گے. تو اگر ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں گے تو بہتر ہوگا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر نظم و ضبط دیکھنے میں نہیں ملتا، جس سے پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے اور لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں. اب بیٹا دنیا کے عظیم لوگ ہیں ایسے، ہم نے ان کی زندگی کا بھی جائزہ لیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنی زندگی میں اپنا کر رکھا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کو نظم و ضبط کے مطابق گزارا، تبھی کامیابیوں نے ان کے قدم چومے ہیں. جیسے کہ ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی زندگی نظم و ضبط کی ایک بہترین مثال ہے. آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے. یعنی آپ زور دیتے تھے کہ ہم اپنے ایک تو اکٹھے رہیں، متحد رہیں، دوسرا یہ کہ ایمان کی طاقت ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے. اگر ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے تبھی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات جس پر انہوں نے زور دیا، انہوں نے بھی نظم و ضبط پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ہمیں نظم و ضبط کو اپنانا چاہیے اور دل و جان سے جو ہے ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو ہمیں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنائیں گے تو ہم زندگی میں اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت
پا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں بیٹا کہ انسان تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے، اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے نظم و ضبط کی پابندی کی ہے، تو نہ صرف آپ کامیاب ہوں گے بلکہ ہمارا ملک پاکستان بھی جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا، یعنی آگے کی طرف بڑھے گا۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ عملداری کا مطلب ہے حکومت کرنا، عملداری کا مطلب ہے حکومت کرنا۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ نظم و ضبط کی عملداری کو اپنائیں گے تبھی ہم یقینی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں قانون کی بھی پاسداری کرنی چاہیے، ہر مرحلے میں نظم و ضبط کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے اور ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں جو حادثات تبھی ہوتے ہیں جب ہم نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے یا ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے، تبھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور حادثات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط کا ثبوت دینا چاہیے۔ سمجھ آ گیا بیٹا آپ کو؟ اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا سوال ہے نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے، کہ نظم و ضبط کے کیا معنی ہیں۔ تو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے کہ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط سے مل کر بنا ہے، اور نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ضبط کے معنی ہے رکاوٹ، یعنی اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے آپ کا نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں، یعنی ہمیں کیا فائدہ ملے گا نظم و ضبط کی پابندی کرنے کا۔ تو یہ بھی میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے کہ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے، ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹا اس سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے آپ کا نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، یعنی جو لوگ نظم و ضبط کے عادی نہیں ہوتے ان کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا آنسر آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی، ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ اگلا سوال ہے آپ کا کتار بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اب ہم نے نظم و ضبط کا تو پڑھا، تو اس میں کتار بنانے کا ہمارا کیا فائدہ ہے۔ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ کتار بنانے سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ کتار بنانے سے کام آسان ہو جاتا ہے، لوگ آپس میں الجھتے نہیں ہیں اور کسی کا حق نہیں مارا جاتا۔ جی بیٹا، سوال نمبر 5 ہے ہمارا قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے۔ آپ کو یہ سب سوالوں کے جواب PDF فائلز کے تھرو بھیجے جا چکے ہیں، لیکن میں پھر بھی ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اس کا جواب ہے قانون کی عملداری سے مراد ہے ہر حال میں ملکی قوانین پر عمل کرنا، ان کی پاسداری کرنا اور احترام کرنا۔ اگلا سوال ہے ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے۔ اس کا بیٹا آنسر ہے ایک طالب علم ایک خاص ترتیب سے کام سر انجام دے کر اپنے شب و روز کو سنوار سکتا ہے۔ ایک طالب علم کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے تو اسے زندگی میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے بیٹا ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔
اس کا جواب ہے ہمارا دین ہمیں مختلف طریقوں سے نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ اب بیٹا اگلا سوال ہے اعراب لگائیں۔ آپ کو یہ بات میں نے کافی دفعہ سمجھائی ہے کہ جب ہم اعراب لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تلفظ درست ہونا چاہیے۔ ہم جیسے بولیں گے اسی طرح سے ہمارے اعراب کا کام ہوگا۔ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ لگواؤں گی، ساتھ ساتھ میں ہم لفظ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لگاتے جائیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ اب سب سے پہلا لفظ ہے نظم۔ کیا لفظ ہے؟ نظم۔ تو نون کے اوپر زبر، زوئے کے اوپر جزم اور میم کے اوپر بھی جزم ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا ہو گیا نظم۔ کیا لفظ ہے؟ نظم۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے ضبط۔ کیا لفظ ہے؟ ضبط۔ ضاد کے اوپر زبر، بے کے اوپر جزم اور توئے کے اوپر بھی جزم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا ضبط۔ کیا ہو گیا؟ ضبط۔ نیکسٹ لفظ ہے آپ کا عربی۔ عین کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم، بے کے نیچے زیر اور چھوٹی اے کے اوپر جزم۔ تو یہ کیا لفظ بن گیا؟ عربی۔ کیا بن گیا؟ عربی۔ آگے نیکسٹ لفظ ہے شیعر۔ شین کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم۔ شیعر۔ کیا لفظ ہے؟ شیعر۔ اس کے بعد ہے انتشار۔ لفظ ہے انتشار۔ الف کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر۔ آپ ساتھ ساتھ میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ الف کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم، تے کے اوپر زبر، شین کے اوپر پھر زبر آئے گا، انتشا، اور آگے رے کے اوپر جزم آ جائے گا، انتشار۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے آپ کا درس۔ کیا لفظ ہے؟ درس۔ دال کے اوپر زبر ہے، رے کے اوپر جزم ہے اور سین کے اوپر بھی جزم ہے۔ کیا لفظ ہے؟ درس۔ اب نیکسٹ لفظ ہے آپ کا ممالک۔ میم کے اوپر پیش، پھر میم کے اوپر زبر، لام کے نیچے زیر اور کاف کے اوپر جزم آ جائے گی، ممالک۔ کیا لفظ ہے؟ ممالک۔ اس کے بعد ہے تعلق۔ تے کے اوپر زبر، تا، عین کے اوپر زبر۔ اب دیکھیں لفظ ہے تعلق، یعنی لام جو ہے وہ ہمارا 2 دفعہ بولا جا رہا ہے، تو اس لیے لام کے اوپر شد آ جائے گی اور پھر لام کے اوپر شد کے بعد پیش، تعلق، کاف کے اوپر جزم، تعلق۔ اس کے بعد نیکسٹ لفظ ہے تغیر۔ تغیر۔ اب اس میں بھی یہ کے اوپر شد آئے گی کیونکہ یہ جو ہے وہ 2 لفظوں کے ساتھ مل کے بولا جا رہا ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے تبدل۔ اس میں بھی دال 2 دفعہ ہے تو دال کے اوپر شد اور لام کے اوپر پیش آئے گی، تبدل۔ نیکسٹ لفظ ہے نظام۔ کیا لفظ ہے؟ نظام۔ تو نون کے نیچے زیر، ضاد کے اوپر زبر، نظام، اور میم کے اوپر جزم آ جائے گی، نظام۔ سبق۔ سین کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر جزم، سبق۔ نیکسٹ لفظ ہے مطالعہ۔ میم کے اوپر پیش، توئے کے اوپر زبر، موتا، لام کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر اور ہے کے اوپر جزم آ جائے گی، مطالعہ۔ اس کے بعد ہے اتحاد۔ الف کے نیچے زیر، تے کے اوپر شد آئے گی، پھر تے کے نیچے زیر، ہے کے اوپر زبر اور دال کے اوپر جزم، اتحاد۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ اب اس کے بعد یہ آپ کے اعراب مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیں گے، اس میں آپ بیٹا سوال نمبر 2 دیکھیں تو اس میں آپ کا بتایا گیا ہے کہ سبق کے
مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یعنی آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. اب یہ پراپر 4 آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں جس میں سے جو درست آپشن ہوگا آپ نے یہ کام کتاب سے دیکھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ نے جو درست آپشن ہوگا اس کو آپ نے سرکل کرتے جانا ہے. سمجھ آ گیا بیٹا؟ اب اس کے بعد آپ صفحہ نمبر 22 پر آ جائیں. صفحہ نمبر 22 پر آپ کا سوال نمبر 4 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد. سوال نمبر 4 یعنی صفحہ نمبر 22 پر آپ کا سوال نمبر 4 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد. اب آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے، کاپی پر آپ نے 4 کالمز بنانے ہیں. اب اس میں وہ 4 کالمز کیسے بنیں گے؟ آپ واحد، جمع، اور پھر یہاں لکھیں گے جمع اور یہاں لکھیں گے واحد، اور پھر آپ ان کے اس طرح درمیان میں لائنز لگا لیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. اب آپ کا جیسے پہلا لفظ ہے مفادات، آپ خود فوراً ذہن میں آئے گا کہ مفادات جو ہے وہ واحد ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ مفادات جو ہے وہ آپ کا جمع ہے، تو آپ مفادات کو جمع میں لکھ لیں گے اور پھر اس کا واحد سوچ کے کہ اس کا واحد کیا ہے، مفاد. مفاد کہتے ہیں فائدہ اور مفادات اس کی جمع ہے. اگلا لفظ ہے خواہشات. تو خواہشات بھی آپ کا جو ہے وہ جمع لفظ ہے، تو ہم اسے بھی جمع میں لکھ دیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جمع لفظ ہے اور اس کا واحد ہمارا ہوگا خواہش. کیا لفظ ہوگا؟ خواہش. بیٹا توجہ اور دھیان سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے. اگلا جو آپ کا ورڈ ہے وہ ہے قاعدہ. قاعدہ واحد لفظ ہے تو اس کو ہم نے واحد میں لکھ لینا ہے اور اس کی جمع ہے قواعد. کیا جمع ہے؟ قواعد. نیکسٹ آپ کا لفظ ہے سبق. تو یہ بھی آپ کا واحد لفظ ہے تو آپ اس کو واحد میں لکھ لیں گے اور سبق کی جمع کیا ہے؟ اسباق. کیا جمع ہے؟ اسباق. تو آپ اس کی جمع لکھ لیں گے. اب اگلا لفظ ہے سجود. سجود. سجود آپ کا جو ہے وہ جمع ہے تو ہم اسے جمع میں لکھ لیں گے اور اس کا واحد آ جائے گا سجدہ. کیا ہے؟ سجدہ. اس کے بعد نیکسٹ لفظ آپ کا ہے مناظر. تو مناظر بھی آپ کی جمع ہے تو آپ اس کو جمع میں لکھ کے اس کا واحد لکھیں گے منظر. سمجھ آ گیا بیٹا کہ آپ نے یہ سوال کیسے کرنا ہے کہ جو واحد ہیں ان کی جمع لکھنی ہے اور جن کی پہلی سے جمع موجود ہے ان کے آپ نے واحد لکھنے ہیں، اور جیسے میں نے کالم بنایا ہے آپ نے اس طرح 4 کالم بنا کر کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 7 آ جاتا ہے متضاد لکھیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو کام پہلے سے دیا جا چکا ہے لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے پہلا لفظ ہے کامیاب تو اس کا متضاد ہوگا ناکام. اعلیٰ کا ہوگا ادنا. زندگی موت. مشرق مغرب. طلوع غروب. بدقسمتی خوش قسمتی. سمجھ آ گیا بیٹا؟ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے جملوں میں استعمال کریں. بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ والا سوال میں آپ کو لیکچرز کے دوران جب آپ اسکول آتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سوال میں آپ کو خود کرنے کے لیے دیتی ہوں تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو کہ آپ نے جملے کو کس طرح سے بنانا ہے، جملے کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. تو آپ نے ان کے جو جملے ہیں وہ آپ خود بنائیے گا. الفاظ آپ کے ہیں نظم و ضبط، نظام کائنات، کار فرمائی، سرخرو، بحث و تکرار. اس کے جملے آپ خود بنائیے گا. ویسے آپ کو جو PDF فائل بھیجی گئی ہے اس میں میں نے آپ کو بنا کر بھیجے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو بہت توجہ اور بہت دھیان سے کام کیجیے گا. اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 9. اس میں 2 کالم دیے ہوئے ہیں. آپ صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں گے کہ آپ کو کچھ انہوں نے جملے بتائے ہوئے ہیں. جیسے کہ کالم الف میں ہے پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، اور کالم بے میں اس کا لکھا گیا ہے چور کو گرفتار کر لیا گیا. نیکسٹ ہے حکومت نے تعلیم مفت کر دی، اور کالم بے میں ہے تعلیم مفت کر دی گئی. نیکسٹ آپ کا ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور کالم بے میں ہے نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے.
اگلا سوال ہے آپ کا، شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا ہے، اور کالم بے میں ہے داخلہ فارم بھر دیا گیا ہے۔ اگلا آپ کا ہے، ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں، اور کالم بے میں ہے پہلا باب پڑھا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے بتایا ہے بیٹا، یہ کالمز بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہمیں دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک ہمیں بتایا گیا ہے فعل معروف، اور ایک ہمیں بتایا گیا ہے فعل مجہول۔ فعل معروف ہوتا ہے کہ جس میں فاعل موجود ہو۔ فاعل آپ کو میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کسی اسم کو، کسی شخص کے، کسی جگہ کے، کسی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور فاعل بھی یعنی کام کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کالم 1 میں جو ہم نے پڑھا ہے، پولیس، حکومت، اللہ تعالیٰ، شائق اور ہم، یہ ہمارے پاس باقاعدہ فاعل موجود ہیں۔ تو جن جملوں میں فاعل کا استعمال کیا جاتا ہے وہ جملے ہمارے فعل معروف کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور دوسرے کالم میں جو جملے دیے گئے ہیں اس میں دیکھیں، پہلے تھا پولیس نے چور کو گرفتار کر لیا، اور کالم بے میں کیا تھا، چور کو گرفتار کر لیا گیا، یعنی اس میں پولیس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، فاعل کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو جن جملوں میں فاعل استعمال نہیں ہوتا وہ جملے ہمارے فعل مجہول کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ فعل مجہول کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اور آپ کو جملے دیے جا رہے ہیں جس میں آپ نے خود سے جو ہے، پہلے تو آپ کو کالم کے ذریعے بتا دیا گیا کہ کیسے کام کرنا ہے، لیکن اب انہوں نے کچھ جملے آپ کو بتائے ہیں جو آپ نے خود سے سولو کرنے۔ جیسے کہ پہلا جملہ ہے، اس نے بہت سے مہمانوں کو مدعو کیا۔ اب آپ دیکھیں بیٹا، اس میں اس نے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ہے فاعل، یہ فاعل ہے نا، تو یہ جملہ کیا کہلایا؟ یہ جملہ کہلایا فعل معروف۔ اب ہم نے اس کو فعل مجہول میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم اس میں سے فاعل کو ہٹا دیں گے اور اس کا ایک نیا جملہ بن جائے گا جو کہ ہے مہمان مدعو کیے گئے۔ اب آپ دیکھیں اس میں فاعل کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور جس جملے میں فاعل نہیں ہوتا وہ ہمارا کیا جملہ کہلاتا ہے؟ وہ ہمارا فعل مجہول کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول۔ سمجھ آگے بیٹا؟ اب اگلا ہے، تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسرا آپ کا ہے، تاخیر سے آنے والے طالب علموں کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی ہمارا فاعل موجود ہے کہ طالب علم جو ہیں وہ تاخیر سے آنے والے ہیں، یعنی یہ جو تاخیر سے آنے والے طالب علم ہیں یہ ہمارا فاعل موجود ہے، تو یہ بھی ہمارا جو جملہ ہے وہ فعل معروف کہلائے گا۔ تو جب ہم اس کو فعل مجہول میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائے گا، طالب علموں کو جرمانہ کیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے طالب علم تھے، وہ کون سے تھے جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو یہ بھی پھر ہمارا فعل مجہول کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے، چاول کی فصل کاٹی جا چکی ہے۔ اب اس میں بھی باقاعدہ یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ فاعل ہے ہمارا، کیونکہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کون سی فصل جو ہے وہ کاٹ لی ہے، تو اس کا جو ہے وہ فعل مجہول کیا ہوگا؟ فصل کاٹی گئی۔ کیا ہوگا؟ فصل کاٹی گئی۔ سمجھ آ گیا بیٹا؟
اب اس کے بعد ایک اور ہے ہمارا جو کہ ہے کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. کسان کھیتوں کو سیراب کرتا ہے. اب اس میں کسان جو ہے ہمارا فاعل ہے، یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کسان جو ہے وہ کھیتوں کو سیراب کرنا، پانی دینا. تو جب ہم اسے فعل مجہول میں تبدیل کریں گے تو یہ ہو جائے گا کھیت سیراب کیے گئے. اب کس نے کیے یہ تو نہیں نا پتا، لیکن ہمیں بات واضح ہو گئی ہے کھیت سیراب کیے گئے، تو یہ ہمارا فعل مجہول کہلاتا ہے. سمجھ آ گیا بیٹا؟ یہ آپ کا چیپٹر نمبر 4 کا نظم و ضبط کمپلیٹ ہو گیا. اس چیپٹر کے جو الفاظ معنی ہیں وہ آپ اپنی کتاب کے آخر میں پیج نمبر 146 پر اس کے الفاظ معنی موجود ہیں. آپ وہاں سے دیکھ کر اس کام کو اتار سکتے ہیں، یا جو میں نے آپ کو PDF فائل کے تھرو کام بھجوایا ہے اس میں بھی یہ الفاظ معنی بتائے گئے ہیں. بہت توجہ سے کیجیے گا، بہت توجہ سے اور بہت دھیان سے کام کیجیے گا. اگر کسی مشکل کا سامنا ہوگا، کوئی کچھ بتانا پڑے گا، تو آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ نے اکیڈمی کے نمبر پہ، اسکول کے نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں پر موجود ملوں گی. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ سر کو کال کر کے بات کر سکتے ہیں، ٹائم لے سکتے ہیں، اور جب آپ یہاں پر آئیں گے تو میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ سے سمجھا دوں گی. تو بہتر ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.